السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اور چاہنے والوں کو بندے کی طرف سے اور بندے کے گھر والوں کی طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ناظرین کرام ہمارا موضوع یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ کتنے دن تک جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات کی جانب سے یہ بات سامنے آتی ہے پاکستان اور ہندوستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ 4 دن تک قربان، 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی شام تک وہ حضرات کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا جانور قربان کیا جا سکتا ہے، جبکہ جمہور عام تو آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ 3 دن تک قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اس بارے میں صحیح موقف کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور 4 دن والے حضرات کس بات پہ، کس وجہ سے اس چیز کے قائل ہیں، وہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ 4 دن تک عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، جمہور فقہا، جمہور علماء کرام، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام احمد بن حنبل نے دیگر جمہور امت، جمہور فقہا کے نزدیک 3 دن تک عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ 10 ذوالحجہ یوم النحر اور 2 دن ایام التشریق کے 11 اور 12 ذوالحجہ۔ 12 ذوالحجہ کی مغرب سے قبل آپ اپنے جانور کو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے واجب قربانی کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیز دیگر فقہا سے یہ روایات مروی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے قربانی کے دن 3 ہیں، اور ان میں افضل ترین دن ایام النحر 3 و افضلها اولها، اور ان میں سے پہلا دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن یعنی 10 ذوالحجہ کا دن قربانی کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے۔ انہی روایات کی وجہ سے، انہی نقول کی وجہ سے جمہور امت اس بات کی قائل ہے کہ قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو صحابہ کرام کے میں نے آپ کے سامنے نام ذکر کیے، ان صحابہ کرام نے ظاہر سی بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست یہ عمل دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تبھی ان حضرات نے یہ چیز بیان کی ہے۔ لہذا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ نقل جمہور امت کے نزدیک حجت ہے، اور اسی کو لیتے ہوئے جمہور امت اس بات کے قائل ہے کہ 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے، جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ 14 دن کی قربانی عید الاضحیٰ اور واجب سنت ابراہیمی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا یا جو بھی صورت ہوگی، لیکن عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ 3 دن تک یعنی 12 ذوالحجہ کی مغرب تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں ادا ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں ناظرین حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور غیر مقلدین کی ایک جماعت ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ 4 دن تک عید الاضحیٰ کا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل یہ روایت ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام التشریق کے تمام دنوں میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو ایام التشریق ظاہری بات ہے 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دن ہیں، تو گویا کہ ایک ایام النحر اور 3 یہ دن، تو اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ 4 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے، عید الاضحیٰ کے 4 دنوں تک، 13 ذوالحجہ کی شام تک قربانی ادا کی جا سکتی ہے۔ جمہور امت کی طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کی اس روایت کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس جن سے روایت نقل ہے رضی اللہ عنہم، انہی سے وہ روایات بھی نقل ہیں جس کے اندر 3 دنوں کا قربانی کی صراحت موجود ہے۔ تو لہذا ایام التشریق اگر یہاں نقل بھی ہے تو اس کو اسی کے اوپر محمول کیا جائے گا جس میں دیگر صحابہ کرام اور جمہور امت بھی ان کے ساتھ اتفاق کرتی ہے۔ جب انہی دونوں کے حضرات کی روایات میں تضاد آ رہا ہے تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ اس روایت کا محمل بھی ایام التشریق کے 3 دن نہیں، 2 دن مراد ہے ان کے، اور ایک یوم النحر کا دن مراد ہے۔ لہذا اس طریقے سے وہ جمہور امت کے ساتھ ہی ہیں، اور یہ روایت ان روایات سے ان کی متضاد نہیں ہے، بلکہ 3 دنوں تک عید الاضحیٰ کا جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ جمہور امت میں نے بتایا اسی بات کی قائل ہے اور 3 دن تک ہی قربانی کرتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا جو جسے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایام التشریق کل ایام التشریق ذبح سے استدلال کیا، اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایام التشریق 13 ذوالحجہ کو بھی چونکہ حجاج کرام ان اوقات میں، ان دنوں میں منی میں حدود حرم میں موجود ہوتے تھے،
تو ان کی ضیافت کے لیے عرب قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ذبح عید الاضحیٰ کی ذبح کے مطابق نہیں ہے، وہ تو ان سے الگ منقول ہے جو متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ایام النحر 3 ہی ہیں 12 ذوالحجہ تک۔ یہ جو ایام التشریق 13 ذوالحجہ کو بھی شمار کیا گیا ذبح کے لیے، یہ ان حجاج کرام کی ضیافت کے حساب سے ان حضرات نے فرمایا تھا 13 ذوالحجہ کو بھی، کیونکہ ذبح کر کے ان کی ضیافت اور ان کا اکرام کیا کرتے تھے حجاج کرام کا عرب، تو اس اعتبار سے ایام التشریق میں گوشت بھی سکھایا کرتے تھے اور ذبح بھی مستقل کیا کرتے تھے تاکہ حجاج کرام کی ضیافت بہتر طور پر ہو سکے، لہذا اس سے وہی مراد ہے۔ باقی راجح مذہب میں نے آپ کو بتایا، جمہور جس پہ عمل کرتے ہیں پاکستان ہندوستان میں عمومی عمل اسی پہ ہے۔ اول تو بہتر میں نے بتایا یہی ہے، افضل پہلے دن ذبح کیا جائے 10 ذوالحجہ کو، پھر دوسرا 11 اور تیسرا 12 ذوالحجہ کو مغرب تک ذبح کر لیا جائے، اس کے بعد ذبح کرنے کی جانور گنجائش موجود نہیں ہے۔ بالخصوص احناف اور جمہور کی ضد میں 13 ذوالحجہ کو ذبح کرنا انتہائی غیر مناسب فعل ہے۔ جب آپ کو بالاتفاق پہلا دن افضل ہے تو اسی دن یا دوسرے دن آپ قربانی کر لیں۔ ان کی ضد میں، جمہور کی ضد میں چوتھے دن قربانی کرنا اور پھر اس گوشت کو تقسیم کرنا مناسب فعل نہیں ہے۔ البتہ جمہور کے لیے اور ہمارے لیے موقف اور راجح یہی ہے جو فتاوی میں بیان کیا گیا کہ اگر ایسا کوئی گوشت کوئی غیر مقلد آپ کے پاس بھیجتا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ضیافت کے طور پر آپ سمجھ لیں، کیونکہ وہ کافر تو بہرحال نہیں ہے، مسلمان ہے، ظاہری بات ہے، اور مسلمان کا ذبیحہ صدقے کے طور پر، نفلی صدقے کے طور پہ حلال ہوتا ہے، لہذا اس کا ذبیحہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ میں نے بتایا عید الاضحیٰ کے حساب سے اس کی قربانی ہوئی نہیں ہوئی، ہمارے نزدیک اس کی قربانی نہیں ہوئی، البتہ نفلی طور پر تو قربانی ہو گئی، اللہ کا نام لے کے اس نے ذبح کیا ہے، لہذا اس گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے موقف کی جو دلیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، صحابہ کرام سے جو نقل ہے، میں آپ کے سامنے وہ نقول پیش بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما النحر فی هذه الايام الثلاثه، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قربانی ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو ادا ہو سکتی ہے۔ اعلاء سنن جلد 17 صفحہ 235۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ قربانی 2 دن ہو سکتی ہے عید الاضحیٰ کے یوم النحر کے دن کے بعد، 10 ذوالحجہ کے بعد 2 دن، یعنی 11 اور 12 ذوالحجہ کو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی ہو سکتی ہے۔ موطأ امام مالک صفحہ 188، اعلاء سنن جلد 17 صفحہ 233۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی 2 دن، قربانی ایک یوم النحر 10 ذوالحجہ کے دن اور 2 دن اس کے بعد ایام التشریق کے 11 اور 12 ذوالحجہ کو ہو سکتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاضحیٰ 3 ایام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قربانی 3 دن کی جا سکتی ہے۔ باقی فقہاء کرام میں سے میں فقیہ بے مثال حضرت علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی بضائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کی عبارت آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرما لیں اور ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ، قربانی کے دن 3 ہیں، یوم الاضحیٰ 10 ذوالحجہ و یوم العاشر من هو اليوم العاشر من ذی الحجہ، یعنی 10 ذوالحجہ کا دن، والحادی عشر والثانی عشر 11 اور 12 ذوالحجہ اس کے بعد، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الاول الى غروب الشمس من الثانی عشر، 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے لے کے 12 ذوالحجہ کی مغرب تک قربانی ہو سکتی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایام النحر اربعۃ ایام، قربانی کے 4 دن ہیں، العاشر من ذی الحجہ والحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر، 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ والصحیح قولنا، صحیح ہمارا جمہور کا مذہب ہے، لما روی عن سیدنا عمر، کیونکہ مروی ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ و سیدنا علی و ابن عباس و ابن عباس و سیدنا عمر و انس ابن مالک رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ کرام سے نقل ہے انہم قالوا، انہوں نے فرمایا ایام النحر 3 اولها افضلها، قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ اور پہلا دن یعنی 10 ذوالحجہ سب سے افضل ہے۔ والظاہر انہم سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا کہ یہ صحابہ کرام نے ان کثیر صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر بات ہے یہ بات سنی ہوگی، لأن اوقات العبادات والقربات لا تعرف الا بالسمع، کیونکہ عبادات اور ثواب کے کاموں کے اوقات یہ نہیں معلوم ہو سکتے سوائے سماع کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی ایک بات سنے ہی نہیں عبادت کے وقت سے متعلق، ثواب کے کام کے وقت سے متعلق، اور وہ خود بیان کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ صحابی خود ہی ایک چیز کے ذبح کے ایام، ظاہر بات ہے ثواب کا کام ہے، واجب عمل ہے، اس کے ادائیگی کے اوقات ہیں، اور کثیر صحابہ کرام یہ اوقات کثیر کے ایک صحابی بھی بیان کرے تو ظاہر سی بات ہے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صاحب شریعت سے سنا ہوگا تبھی بتا رہا ہے، ورنہ ایک صحابی خود کیسے کسی عبادت کا وقت، کسی نماز کا وقت، کسی روزے کا وقت، کسی حج کا وقت، کسی عبادت کا وقت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا جو صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کہ 3 دن قربانی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز سماعت فرمائی۔
فرمائی ہوگی اور انہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوگی. لہذا ہمارے نزدیک راجح مذہب جمہور کا اور ہمارا مذہب یہی ہے کہ 3 دن تک قربانی کرنی ہے. 12 ذوالحجہ کے مغرب تک اپنی قربانی کر لیں. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے گی، پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.